حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا نا اس دنیا میں، کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے مبعوث فرمایا اس کی مثال زوردار بارش کی سی ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم اور ہدایت دے کر اس دنیا میں بھیجا نا، اس کی مثال کیا ہے؟ زوردار بارش. آج جو زوردار بارش ہوتی ہے نا، اب دین کی مثال کیا دی رسول کائنات کے؟ دین کی مثال کیا ہے؟ زوردار بارش کی ہے. کس طرح؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے زوردار بارش برستی ہے نا، پھر زمین کے اوپر برستی ہے، پھر زمین کی صلاحیت کے اعتبار سے مختلف اس کے نتیجے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زوردار بارش کی مثال ہے، دین کی مثال زوردار بارش کی طرح ہے. کیسے؟ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں پر جیسے زوردار بارش برستی ہے نا، پھر جہاں پر گھاس نہیں بھی ہوتی نا، وہاں پر کیا ہے؟ بنجر ہی بنجر ہوتی ہے. لیکن جیسے بارش پڑ گئی نا، اب کیا ہے؟ وہاں پر ہریالی ہریالی آ گئی. کیا ہو گئی؟ ہریالی ہریالی آ گئی. وہاں پر سبزہ بھی اگایا، لوگ کھیتی بھی کرتے ہیں، اناج بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس سے پینے کے لیے پانی بھی اٹھاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس زوردار بارش کی مثال کی طرح ہے دین کی. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا دین بھی اسی طرح ہے. جن لوگوں نے دین اسلام کو سمجھانا، دین اسلام جن لوگوں نے سمجھا، اس کو اپنے اوپر ڈیپینڈ کیا، عمل کیا، وہ بھی اس بارش کی طرح ہے کہ جنہوں نے علم سیکھا بھی، عمل بھی کیا اور آگے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچایا. یہ نہیں اپنے پاس رکھا بلکہ سیکھا، عمل بھی کیا اور لوگوں کو تعلیم بھی دی. یہ اسی طرح ہے. بارش زمین پر پڑی، بارش پڑی تو لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، پانی سے بھی، اور جس زمین پر پڑی اس سے کیا ہے؟ سبزہ بھی ہوگا، اناج بھی ہوگا، سب کچھ. یہ ہے. اور دوسرا مثال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری مثال یہ ہے کہ کہیں پر بارش پڑی لیکن وہ زمین ایسی سخت ہے کہ وہاں سے سبزہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ سبزہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے؟ وہاں پر پانی جمع ہو گیا. جیسے ڈیم ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز جہاں پر لوگ پانی جمع کر دیں، وہاں پر سبزہ تو نہیں ہوتا لیکن پانی جمع ہو جاتا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سبزہ نہیں ہوتا لیکن کیا ہے؟ پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پینے کے لیے یا کھیت کے لیے یا اناج کے لیے، کسی بھی کے لیے. اب اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال وہ لوگ ہیں کہ جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علم دین حاصل کرتے ہیں، علم دین سمجھ آ گیا، علم دین حاصل بھی کیا، عمل بھی کیا، لیکن کما حق اس کا سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. یہاں پر محدثین کی مراد کیا ہے؟ یہاں پر وہ محدثین کرام ہیں جنہوں نے حدیث کو حفظ کیا لیکن حدیث کے معنی کو کما حق سمجھ نہیں پاتے کہ بے حدیث کہنا کیا چاہ رہی ہے. حدیث حفظ کر لی لیکن کیا ہے؟ حدیث کہنا کیا چاہ رہی ہے یہ ان کو نہیں پتا، کیونکہ وہ محدث ہیں، فقی نہیں ہے. اب اس حدیث سے مسائل کا استنباط کون کر سکتا ہے؟ فقی. جو مسائل کو جاننے والا ہوتا ہے، جو مسائل کا شغف رکھتا ہے، وہ اس حدیث سے کیا ہے؟ مسائل کا استنباط کرتا ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے. اور اس سے دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اہل علم، جو علم والے ہیں نا، وہاں پر جیسے پانی جمع ہوا، سبزہ نہیں اگا لیکن لوگوں نے اس پانی سے فائدہ اٹھایا. اب اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے، آپ اور میں یہاں پر علم دین سیکھ رہے ہیں نا، بھئی یہ جو حدیث مبارکہ بیان ہو رہی ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ہمیں آ رہا ہے نا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا چاہتی ہے، یہ ہمیں سمجھ تو آ رہا ہے نا سب کچھ. تو کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم دین حاصل تو کرتے ہیں، سمجھتے تو ہیں، لیکن اس علم پر کما حقو عمل نہیں کرتے. کیا ہے؟ کما حقو عمل نہیں کرتے. سمجھتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین شریعت کیا چاہتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ اس کے رسول کیا فرماتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن کیا اس پر عمل نہیں کرتے. یہ ہماری مثال ہے. اور تیسرا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا یہ ہے کہ کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا بارش برستی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بارش برستی ہے لیکن وہ زمین ایسی تو بنجر زمین ہوتی ہے کہ نہ پانی جمع ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر سبزہ اگتا ہے.
یعنی ایسی بنجر سپاٹ زمین ہوتی ہے جہاں پر نہ سبزہ اگتا ہے، نہ ہی پھل فروٹ اگ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی سبزی اگا سکتا ہے، اور نہ ہی وہاں پر پانی جمع ہو سکتا ہے۔ اب وہ کیا ہے، ایسا زمین کا ٹکڑا ہے کہ وہاں پر نہ پانی جمع ہو، اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور پانی جمع ہو کر چلا گیا پھر وہاں سے سبزہ بھی نہیں اگے گا۔ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو چٹیل، یہ جو سخت زمین ہے نا، یہ جو سپاٹ زمین ہے، یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جن لوگوں نے نہ علم دین سیکھا، نہ عمل کیا، نہ ہی علم دین سیکھنے کی جستجو دل میں رہی۔ یعنی یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جہاں پر نہ بارش برسی، اتنا بارش برسی بھی ہے، نہ سبزہ اگائے، نہ وہ پانی جمع ہوئے تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی دونوں اعتبار سے فائدہ نہ ہوا، نہ پانی جمع ہوئے نہ سبزہ اگے گا، دونوں اعتبار سے اس زمین کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ لوگوں نے علم دین نہ سیکھا، نہ سمجھا، نہ ہی علم دین سیکھنے کی جستجو رہی۔ اور اس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کیا ہے، وہ لوگ ایسے ہیں کہ دین کو قبول ہی نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں نا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ دین اسلام کو قبول ہی نہیں کرتے، صرف نام کا اپنے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے۔ کیا لگایا ہوا ہے؟ ٹائٹل لگا ہوا ہے، باقی اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں کہ مسلمان، لیکن حقیقی طور پر مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے نبی علیہ السلام کا، قرآن کا حکم سر آنکھوں پر رکھتا ہے، مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن یہ جو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں نا، نہ علم دین سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ جستجو رکھتے ہیں، اور نہ ہی اس کو آگے پھیلانے کا ان کے اندر کوئی ذوق و شوق ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے، صرف اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ دین کی طرف یہ سر ہی نہیں اٹھاتے۔ آج میں اور آپ بھی کہیں ان کیٹیگری میں، کیا پتہ آتے نہ ہو۔ کیا ہم نے دین اسلام کو سیکھنے کی جستجو کی کہ ہم دین اسلام کو سیکھیں، علم دین کو سیکھیں، اپنے اوپر نافذ کریں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے پھیلائیں؟